بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی عظمت، رفعت اور بلندی اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو رجس سے پاک فرمایا ہے، اور اہل بیت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ نے انہیں پاک فرما دیا، ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اہل بیت کریم آقا علیہ السلام کے گھر والے حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی شیر خدا، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت، ان ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب تو خود فرما دے اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، میں نے تمہیں واعظ کیا، نصیحت کی، تم بت شناس تھے، میں نے تمہیں خدا شناس بنایا، تم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے تمہیں روشنی ہدایت کی دکھائی، میں نے تمہیں جنت کے مسافر، جنت کے راہی بنایا، میں نے تمہیں عظمتوں اور عزتوں کے تاج پہنائے، تم بدو تھے، ان بدوؤں سے تمہیں عرب کے سردار بنایا۔ یہ سارے جو کچھ میں نے تم پہ کیا ہے، یہ سارے احسانات جو ہیں، ان کا بدلہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ فرمایا کہ صرف اور صرف اگر کوئی مجھے بدلہ دینا چاہتا ہے، کوئی اس کا اجر دینا چاہتا ہے تو الا المودۃ فی القربیٰ، جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ مودت کرو۔ لفظ مودت ہے یہاں محبت کی بات نہیں، مودت کی بات ہے کہ حضور کے مبارک قرآن میں اللہ پاک نے اپنے کلام میں حضور کے سینے پہ اترنے والی کتاب میں فرمایا کہ قریبیوں کے ساتھ مودت کرنی ہے۔ مودت یہ ہوتی ہے کہ سیرت نگاروں نے مثال دے کر بات کو واضح فرمایا ہے کہ مودت اور محبت میں فرق ہے کہ محبت اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ محبت جس سے کرتا ہے بندہ، اگر وہ جدا ہو جائے تو وہ گزارا ہو سکتا ہے، زندگی مشکل ضرور ہو جاتی ہے لیکن ناممکن نہیں رہتی۔ محبت کے بغیر گزارا ہو جائے گا، چاہے وہ سسک کے بھی گزار لے، زندگی گزر جاتی ہے۔ اس کے دل کو تکلیف ضرور ہے کہ میرا پیارا جس سے میں محبت کرتا تھا وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، تو گزارا ہے محبت کے بغیر، لیکن مودت میں مفسرین کرام فرماتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ مودت کیا ہے؟ مودت اس چیز کا نام ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں جب کسی مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں مودت ہوتی ہے، تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، جو ہی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ مچھلی تڑپتی ہے اور تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی پانی کے ساتھ مودت دیکھیں کہ اس مچھلی کو کاٹا جاتا ہے، مچھلی مرنے کے بعد پھر مرتی ہے، کاٹی جاتی ہے، اسے کاٹ کر چولہے پہ ہنڈیا کے اوپر رکھا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے چولہے کے اوپر ہنڈیا میں ڈال کے، تو مچھلی کو آگ کی گرماہٹ دی جاتی ہے، آگ کی تپش دی جاتی ہے، اسے پکایا جاتا ہے، مچھلی پھر مرتی ہے، پھر پکنے کے بعد، فرائی ہونے کے بعد، کڑھائی میں، تیل میں، آئل میں فرائی ہونے کے بعد اس مچھلی کو پھر لوگ مزے سے کھاتے ہیں، دانتوں کے نیچے چباتے ہیں، اس کی بوٹی بوٹی ہوتی ہے، اس کا ریزہ ریزہ، اس کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ مرتی ہے، پھر وہ اپنے کھانے والے کے پیٹ میں جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کے معدے میں اس کا معدہ اس کا ہضم اس مچھلی کو کرتا ہے، پھر وہ وہاں مرتی ہے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق دیکھیں، مودت دیکھیں کہ اتنی دفعہ مرنے کے بعد، اتنے مراحل گزرنے کے بعد جب کوئی مچھلی کھا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پانی پانی کرتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، تو یہ پیاس اصل وہ معدے میں گئی ہوئی مچھلی، وہ پیٹ میں گئی ہوئی مچھلی اسے پیاس لگوا کے بتا رہی ہے کہ نادان میں پانی سے نکلی ہوں، تو اتنی دفعہ مرنے کے بعد بھی تو نے مجھے کھایا ہے تو میں پانی پانی تجھ سے کرواؤں گی، تو پانی کی طلب کرے گا، کیونکہ مجھے پانی کے ساتھ محبت نہیں مودت تھی۔
محبت کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مودت کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا۔ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، بندہ بار بار بھی مرے، پھر بھی اس کی مودت ختم نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت کے ساتھ بھی جو رب کا قرآن ہم سے مطلوب کر رہا ہے، جو مقصد رب کے قرآن نے بیان فرمایا کہ نبی کے قریبیوں کے ساتھ مودت کرو، میرے محبوب کے جو قربت والے ہیں، جو قریبی ہیں، ان کے ساتھ مودت کرو۔ تو اہل بیت کو اللہ نے پاک بھی فرمایا، اور ان کی محبت نہیں بلکہ مودت بھی اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے طلب کی کہ اے امت، اپنے نبی کی جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں نبی کے، ان کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام صحابی فرماتے ہیں، حضور ایک مقام پہ کھڑے ہو کر ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دنیا سے پردہ کر جانا ہے، اور اجل آ جائے گی، موت آ جائے گی، میں رحلت فرما جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنے پیچھے تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، ایک میرا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ جو ان 2 چیزوں کو پکڑ لے گا، قرآن کو پکڑ لے، اہل بیت کو پکڑ لے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت پائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کے متعلق میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، ڈر جاؤ، خوف خدا کرنا۔ اور ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن تو آسمان سے اترنے والی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میری اہل بیت اور قرآن یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کہ تم اہل بیت سے محبت کرو تو قرآن بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور جب تم قرآن سے محبت کرو گے تو اہل بیت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی، اور اگر کوئی حضور کی آل سے محبت کرتا ہے تو اسے قرآن سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن یہ قرآن اور میری اہل بیت یہ نہ اس جہان میں جدا ہیں، نہ یہ اگلے جہان میں جدا ہوں گے، یہ کل قیامت والے دن بھی اکٹھے حوض کوثر پہ میری بارگاہ میں آئیں گے، اکٹھے ہو کر آئیں گے۔ تو یہ سامعین محترم، اہل بیت و اطہار، آپ کی عظمت اور شان اتنی بلند ہے کہ جو اہل بیت سے پیار کر لے اور قرآن سے پیار کر لے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، نامراد نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح اہل بیت اور قرآن حوض پہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو قرآن اور اہل بیت سے پیار کرنے والے بھی حوض کوثر پہ حضور کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے، اور وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پئیں گے۔ تو اہل بیت کی محبت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بارہا مرتبہ فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، اس سے پیار کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور نے اپنی چادر تطہیر کے اندر لیا، اور لے کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں، میں نے کہا حضور میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ تو فرمایا نہیں ام سلمہ، تم جہاں ہو وہ بڑا اچھا اور بڑا بہترین مقام ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، بندے کے نصیب اور مقدر کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی آل سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔